آج دنیا بھر میں دمے سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے جسے ایزما بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد اس بیماری سے متعلق آگاہی دینا ہے، علاج کی روک تھام، کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، اپنے لائف سٹائل میں کیا چینجز لائی جا سکتی ہیں، کیونکہ موسم بھی بدلتا رہتا ہے۔ موسم کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی یہ بیماری جو ہے ایگریویٹ بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، موسم تو ایک فیکٹر ہے ہی ہے۔ مجھے ایستھما ہے، میں ایک ایستھما کا مریض ہوں، دمے کا پراپر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے شہر بھی چینج کر لیے، لیکن اس بیماری کے پیچھے لاہور میں اسموک کا مسئلہ تھا، میں اسلام آباد شفٹ ہو گیا، اسلام آباد میں پولن کا مسئلہ تھا، میں کراچی شفٹ ہو گیا، کراچی میں ڈسٹ کا مسئلہ ہے، اور مجھے ایستھما پلس الرجیز ہیں جو کہ بات پہ ٹریگر ہوتی ہیں۔ سانس کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، آپ کو چیسٹ اپنی کنجسٹڈ لگتی ہے، سانس آنا بند ہو جاتا ہے آپ کو، اور پھر آپ کو استعمال کرنا پڑتا ہے ایک انہیلر ٹائپ چیز ہوتی ہے جو کہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اور اینٹی الرجی تو آپ پوچھیں ہی نہ کہ وہ تو ساتھ ہی بیگز میں ہمارے رکھی ہوتی ہیں بیکاز آف دا ویدر اینڈ دس کنڈیشن۔ تو چلیں جس پہ بات کر لیتے ہیں، پروفیسر آف پلمونالوجی فیصل اسد نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فیصل صاحب۔ ذرا ہمیں بتائیے گا یہ مرض ہے کیا، بیسک سے شروع کرتے ہیں، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ بہت شکریہ صدر صاحب اور سائم صاحب۔ بہت ہی امپورٹنٹ دن واقعتاً آج ہے اور پوری دنیا میں دمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور آج کا تھیم یہ رکھا گیا ہے کہ ہر کسی کو اس کے علاج تک رسائی ملنی چاہیے۔ دمہ سانس کی نالیوں کی سوزش کو کہتے ہیں، جو کہ ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے ہو جائے، اور کچھ لوگوں میں یہ اندر سے بھی یہ بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ ہمارا جو ارد گرد کا ماحول ہے، اس کو ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، ہماری سانس کی نالیوں میں سوزش ہو جاتی ہے، کبھی یہ بڑھ جاتا ہے مرض، کبھی کم ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی ہماری زندگی کے اوائل عمری سے یہ شروع ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ زیادہ تر تشخیص اس کی 10 سال سے کم عمر کے بچوں سے شروع ہو جاتی ہے، اور یہ زندگی بھر مسئلہ چلتا رہتا ہے۔ کیسے زندگی بھر مسئلہ چلتا رہتا ہے؟ زندگی بھر ہمیں سانس لینا ہے۔ جس ماحول میں ہم سانس لیں گے وہ اگر صاف ستھرا ماحول ہے تو ہماری جو سانس کی نالی ہیں وہ متاثر اس سے کم ہوں گی۔ لیکن اگر ہمارے ارد گرد کا ماحول صاف نہیں ہے، سانس تو ہم نے لینا ہی لینا ہے۔ گھر کے ماحول سے لے کر، محلے کے ماحول سے لے کر، شہر گاؤں جہاں کہیں بھی آپ بستے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کام کاج کی جگہوں پہ جاتے ہیں، جتنا ماحول، جتنی ہوا آلودہ ہوگی، جتنے اس میں دوسرے آلودگیاں پائی جائیں گی، وہی سانس جب ہمارے اندر داخل ہوگا تو سانس کی نالی میں سوزش ہو جائے گی، یہ تنگ ہو جائیں گی، ان کا رستہ آپ سمجھ لیں بند ہونا شروع ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کھانسی ہوگی، سانس لینے میں دقت ہوگی، سینے میں بوجھ محسوس ہوگا، سانس میں سے سیٹیاں بجنے کی آواز آئے گی۔ یہ اس حد تک بیماری بڑھ جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ سانس اب آئے گا ہی نہیں۔ کون ہے جو اس سے متاثر ہوتے ہیں؟ اچھا، اس میں یہ جینیاتی ڈیزیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جین میں آ گیا ہے تو لازمی منتقل ہوگا، لیکن عام طور پر فیملیز میں پایا جاتا ہے۔ تو جو لوگ بھی حساسیت رکھتے ہیں اپنے دوسروں سے زیادہ، اور اب تو جتنی آلودگی پھیل گئی ہے کہ آپ حساسیت نہ بھی رکھتے ہوں، لیکن اگر آپ اس کا انکاؤنٹر کرتے ہیں ایسے ماحول کو، تو یہ اندر جا کے سوزش کی ماحول کرا سکتا ہے۔ کیا کیا معاملے ہیں ہمارے یہاں؟ تو آپ دیکھ لیں آلودگی کی ہر شکل، اس کے علاوہ جو اس وقت اسموک کا سائم ذکر کر رہے تھے وہ جہاں بھی پائی جا رہی ہے، گھر کے اندر کچن میں ہماری خواتین جہاں پر کچن کے اندر سے نکاسی نہیں ہو سکتی دھوئیں کی، اسی طرح دھول مٹی، اب ہیومیڈیٹی بھی فیکٹر ہے، ہیومیڈیٹی اس میں فیکٹر ہے، سڈن ٹیمپریچر چینج اس میں فیکٹر ہے، سانس کے ذریعے اس نے داخل ہونا ہے اس ٹریگر نے۔ تو جو کچھ بھی ہماری ہوا کو ارد گرد کی موجود اس کا ٹیمپریچر چینج کرے، اس میں دھول مٹی آ جائے، اس میں یہ جو انٹاکسیکنٹس ہے وہ آ جائے، ڈی آڈرنٹس کا استعمال آ جائے، مصنوعی انوائرمنٹ آ جائے، سگریٹ نوشی آ جائے، اس کی کوئی بھی شکل آ جائے، اسے ویپنگ ہمارے بچے اور ای سگریٹس پی رہے ہیں، جو کچھ بھی سانس کے ذریعے ہماری سانس کی نالی میں داخل ہوگا وہ سوزش کروائے گا اور سانس لینے کو مشکل۔ ڈاکٹر صاحب، اب ہم اس کے علاج کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ بتا دیجیے کہ ایستھما کیوریبل ہے یا انکیوریبل ہے؟ سیکنڈلی، جو پمپ ہوتا ہے، جو انہیلر ہوتا ہے، جو کہ آج کل مختلف آ گئے انہیلر مارکیٹس کے اندر، کیا یہ اس کا ٹیمپریری حل ہے یا پھر اس کا پرماننٹ حل ہے؟ اور وہ جو انہیلر ہے وہ لوگ اپنی جیب میں رکھتے ہیں، لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ کبھی بھی اٹیک آ جائے گا تو اب پھر سانس تو بند ہو جائے گا، تو مرنا تو نہیں ہے آبویسلی، پھر وہ آپ کو انہیلر، لیکن کس سیویرٹی تک آپ وہ انہیلر لے سکتے ہیں، اور کیا بار بار انہیلر استعمال کرنا اچھی چیز ہے؟ اچھا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال تھا، آپ نے پوچھ لیا، اور ہماری پریکٹس میں مجھے بھی پلمونالوجی پریکٹس کرتے ہوئے آلموسٹ 20 سال ہو گئے پوری دنیا میں، کہ پاکستان میں آ کے بھی یہ وہ سوال ہے جو دنیا کا ہر شخص پوچھتا ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو کہیں میں اس کا عادی تو نہیں ہو جاؤں گا۔ اگر ہم یہ خدمت کر سکے آج کے پروگرام کے ذریعے تو سمجھے بہت سو کا بھلا ہو جائے گا، اور یہی آج کا تھیم ہے کہ سب کو رسائی حاصل ہونی چاہیے۔ ایک تو تشخیص بر وقت کروائیے، اگر آپ کے بچوں میں ہو رہا ہے تو اس کو مستند ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، بڑوں میں ہو رہا ہے مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں، ایزما کی تشخیص پہلے ہونی چاہیے۔ یہ زندگی بھر ہوتا ہے، بالکل زندگی بھر ہم نے سانس لینی ہے،
اور زندگی بھر یہ سانس ہم نے باہر کے انوائرمنٹ سے اپنے جسم میں داخل کرنی ہے. لہذا جو یہ کہتا ہے کہ ایزما کیوربل ہو جائے گا، دراصل اس کو اس کی سائنس کے بارے میں علم نہیں ہے. تو یہ بات یہیں پر ہمیں ٹھیک کر لینی چاہیے. جی ہاں، یہ ایسی زندگی آپ گزار سکتے ہیں بر وقت علاج سے، اس کی تشخیص کے بعد اور دوائیں استعمال کر کے، جیسے کہ آپ کو کوئی سرے سے بیماری ہی نہ ہو. اس کی ٹریٹمنٹ کا ایم ہی یہی ہے کہ آپ جو کچھ بھی زندگی گزارنا چاہیں، ایون آپ میراتھن دوڑنا چاہیں تو آپ آسانی سے دوڑ سکیں، اور یہ بالکل ممکن ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ کیوربل ہے اور آج کے بعد دوبارہ کسی کو نہیں ہوگا اور آپ آنکھیں بند کر لیں، اس کا مطلب ہے آپ اس مرض کو سمجھ ہی نہیں رہے. اس لیے آپ کو مستند ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے. ایک بات، تشخیص ہونے کے بعد جس میں آپ کی سے معائنہ کیا جائے گا، آپ سے بات سنی جائے گی، کچھ ضروری ٹیسٹ کیے جائیں گے. اس کی ٹریٹمنٹ میرے اپنے کیریئر میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے تقریباً 22-23 سال پہلے اس کی ٹریٹمنٹ صرف دواؤں کے ذریعے ہوتی تھی، گولیوں کے ذریعے اور کچھ سرپس کے ذریعے، جس سے نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ ایزما تو آپ کا بہتر ہو جاتا تھا، لیکن سر سے پاؤں تک ہمارے آرگنز ڈیمیج ہوتے تھے ان دواؤں سے، کیونکہ وہ خون میں گردش کرتی ہیں دوائیں، تبھی اثر کرتی ہیں کہیں جا کر. ریولوشن آیا ہمارے اپنے کیریئر کے دوران کہ انہیلرز آئے، وہی دوائیں جن کی بڑی کوانٹٹی جسم میں داخل کی جاتی تھی تاکہ ہمارے پھیپھڑوں تک پہنچے اور اثر دکھائے. وہ دوائیں انہیلر کے ذریعے بہت ہی تھوڑی مقدار میں اب بنتی ہیں، اور وہ انہیلر کے ذریعے سانس کی نالی میں ڈائریکٹلی ڈلیور ہو جاتی ہیں، ان کو خون میں نہیں جانا پڑتا. لہذا ہمارے گردے محفوظ، ہماری آنکھیں محفوظ، ہمارے دل، ہماری ہڈیاں محفوظ، اور دوا اپنا کام بھی کر لیتی ہے. تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ دوا اس طرح ہی جسم میں داخل ہونی چاہیے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتاؤں، 90 سے 95% ایزمیٹکس کو نہ کوئی ٹیبلٹس کھانی پڑتی ہے، نہ آج کل جو نئی ماڈرن میڈیسنز آ رہی ہیں جن میں خاص ٹارگیٹ کی جاتے ہیں اور لاکھوں روپے ان کی مقدار ہے مہینے کی، نہ وہ استعمال کرنی پڑتی ہیں، بشرطے کہ وہ یہ بات سمجھ جائیں کہ انہیلر ہی وہ دوا ہے جس سے ان کو فائدہ بھی پہنچے گا بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے. اور یہ انہیلر وہ دوا ہے، اگر ڈاکٹرز اپنا حصہ اس میں ڈال دیں. کیا حصہ ڈالنا ہے انہوں نے؟ ان کو مریض کو ایجوکیٹ کرنا ہے. میں اپنے سب ینگ ڈاکٹر سے اس پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں، ڈاکٹرز کو خود بھی، کہ وہ اس سب معلومات حاصل کریں ایزما کے بارے میں، انہیلر استعمال کرنے کا طریقہ خود سیکھیں. ہم جانتے ہیں ہمیں ڈاکٹرز کو بہت سکھانا پڑتا ہے، تب جا کے وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ مریضوں کو سکھائیں، اور اپنے مریضوں کے ساتھ کچھ ٹائم نکالیں اور میں عرض کرتا ہوں اور ان کو انہیلر استعمال کرنے کا طریقہ سکھائیں. پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایجوکیٹڈ معاشروں میں مریضوں کو جب تک سکھایا نہ جائے انہیلر استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آتا اور ایک میزریبل زندگی گزرتی ہے. جی صدف، بات یہ ہے اس کی گائیڈ لائن یہ کہتی ہے کہ آپ کم از کم 3 مہینے ٹریٹ کریں، لوگوں کو ماحول کے بارے میں آگاہی فراہم کریں، انہیلر کا طریقہ ٹھیک طرح استعمال کرنا سکھائیں، ان کو انہیلر کے بارے میں صحیح معلومات دیں. جب وہ 3 مہینے استعمال کریں گے ان کی ری اسسمنٹ ہوتی ہے. 3 طرح کے گروپ سامنے آ جاتے ہیں. ایک وہ جن کا انہیلر بند بھی کروایا جا سکتا ہے اور وہ بہت عرصے تک ٹھیک رہتے ہیں جب تک ٹریگر دوبارہ نہ آ جائے. دوسرے وہ جن کا انہیلر ہم بند نہیں کرا پاتے اور وہ 10 سیکنڈ کی دوا صبح اور 10 سیکنڈ کی دوا شام کو استعمال کر کے 24 گھنٹے 7 دن پوری زندگی بہت اچھی گزار سکتے ہیں. اور تیسرا گروپ وہ جن میں کم مقدار میں دوا دینی ہی پڑتی ہے. تینوں صورتوں میں آپ کو بتاؤں کہ اٹ از اے ون ون سچویشن، کیونکہ اس کی کوالٹی آف لائف زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے. نہ ہی یہ انہیلر میں کوئی ایڈکٹیو پوٹینشیل ہے. میں آپ کو بڑی تصدیق سے بتا رہا ہوں، ہماری جو سائنس ہمیں پڑھائی گئی ہے، کوئی مینوفیکچرر دوا نہیں بنا سکتا جب تک یہ ڈکلیئر نہ کر دے کہ دوا میں کوئی ڈیپینڈنسی پوٹینشیل ہے کہ نہیں ہے. انہیلر میں نہیں ہوتا. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز آپ جاننا چاہوں گا کہ انہیلر استعمال کرنے کا بھی بڑا ٹیکنیکل طریقہ ہے. پہلے ساری جو ایئر ہے وہ لنگ سے ایکسہیل کریں، پھر اس کو ذرا وہ آپ اگر کوئکلی بتا دیں. میں بتاتا ہوں. دیکھیں، انہیلر بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں. کچھ انہیلر ہوتے ہیں جن کو MDI انہیلر کہتے ہیں، ان کو آپ پہلے شیک کرتے ہیں اچھی طرح، پھر آپ اپنی سانس کو باہر نکال دیتے تاکہ آپ سانس لینے کے لیے تیار ہو جائیں. انہیلر اپنے ہاتھ میں رکھا آپ نے، آئی وش آئی وڈ ہیو براٹ سیمپل ٹو شو یو. جیسے آپ اس کو پریس کریں گے منہ میں رکھ کے، یہ کامن طریقہ ہے. اس کے بعد بھلے وہ کیپسول والا انہیلر ہو یا نیچے کی طرف دبانے والا انہیلر ہو، اس کو DPI، اس کو MDI کہتے ہیں. جب منہ میں آپ رکھ لیں گے تو یہاں سے امپورٹنٹ بات شروع ہوتی ہے کہ آپ نے دوا کے ساتھ اپنے پھیپھڑوں کو بھر لینا ہے پورا. جیسے میں سانس لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس دوا کو آپ نے اندر روک کے رکھنا ہے تقریباً 10 تک کی گنتی تک. آرام سے 10 تک گنتی گنے. یہ وہ وقت ہے کہ جب دوائی پورے پھیپھڑوں میں پھیل جائے گی اور جہاں جہاں اس کو کام کرنا ہے کام کرنے کے قابل ہو جائے گی. جیسے ہم ایکسرسائز میں انہیل ایکسہیل کرتے ہیں، ایکسہیل یہاں نہیں کرنا ہے، انہیل کرنا ہے. انہیل کر کے اگر ہم اس کو اتنی دیر نہیں روکیں گے فوراً سانس باہر نکال دیں گے، دوا بھی خارج ہو جائے گی اور پھر یہ کام کم کرتی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے گلے کو صاف کرنے کے لیے صاف پانی سے اچھی طرح غرغرہ کریں پانی کو. واٹ ایلس زندگی میں اور کیا لائف سٹائل میں چینجز لے کر آئیں تاکہ اس سے محفوظ بھی رہا جا سکے؟ بالکل صاحب، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. انفیکٹ ہم نے کہا ماحول ہے جو سب کچھ کر رہا ہے. اگر آپ کے اندر یہ ٹینڈنسی بھی ہے کہ آپ ماحول کو ریئیکٹ کرنے والے ہیں لیکن وہ ٹریگر ہی موجود نہ ہو تو آپ کے ایئر ویز کافی محفوظ رہ سکتے ہیں. گھر سے شروع کریں، گھر میں صاف ستھرا ماحول رکھیں.
धूल मट्टी से बचने का जितना इम्कान हो वो करें। हमारी खवातीन अगर खुद सफाई करती है अपने नाक और मुंह को मास्क पहन लें सफाई करते वक्त। किचन से शुरू करें, किचन में जो धुआं होता है हमारी खवातीन को सामना करना पड़ता है, उसकी निकासी होने एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करें। गैर ज़रूरी ये जो हमारे केमिकल यूज होते हैं घर की सफाई में, इनसे बचने की कोशिश करें। बच्चों को शुरू से बताएं ना तंबाकू नोशी करनी है, ना किसी तंबाकू नोशी करने वाले के साथ बैठना, इस कंपनी से बचें। बाहर निकलें, सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है, अपनी गाड़ियों की जो एग्जॉस्ट है उसकी हिफाजत करें, उसकी मेंटेनेंस करवाएं। ये धुआं निकलती हुई मोटरसाइकिल और गाड़ियां, इससे जिस हद तक हम इस पूरे माशरे को जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां पर क्लासरूम को हवादार होना चाहिए, साफ सुथरा माहौल बच्चों को होना चाहिए, और जैसी टेम्परेचर चेंज हो, सर्दी हो या गर्मी हो, उसमें मुनासिब अपने अंदर प्रिकॉशन लें। गर्मी है तो हाइड्रेट होकर रहें, सर्दियां हैं तो सर्द मौसम से बचने की और टाइम टू टाइम डॉक्टर से चेकअप करवाते रहे। ये नहीं कि आपको एक दफा इनहेलर अगर लिख दिया डॉक्टर दवाई की सारी जिंदगी आपको। बिल्कुल। एक बात और अर्ज कर दूं इस प्रोग्राम से, जिनको एजमा हो गया है वो एनुअल वैक्सीन लगती है फ्लू की, वो लगे, उससे उनके इन्फेक्शन होने के इम्कान बहुत बेहतर हो जाते हैं। वो भी बड़ा जरूरी है। और कराची जैसे शहर में जो लोग रहते हैं तो वो जरूर, जिनको ये शिकायत भी है तो वो फ्लू शॉट लगवा सकते हैं सितंबर अक्टूबर के मंथ में गालिबन। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छी मुफीद मालूमात मिली, और किस तरह इनहेलर इस्तेमाल करना चाहिए बहुत मैटर करता है। छोटी छोटी ना आपकी जिंदगी में अगर आप थोड़ा गौर करें, रात को सोने से पहले रिफ्लेक्ट किया करें ना अपने पूरे दिन के ऊपर, तो ये छोटी छोटी नेमतें हैं। आप सोचिए कि सांस लेना हम बड़ा अंडरमाइन करते हैं कि अगर आप अस्थमा खुदा ना खास्ता है कोई दमे का मरीज है, उससे पूछें कि सांस लेना उसके लिए कितना बड़ी नेमत है। आराम से सांस लेना, कि जब फेफड़ों में दर्द ना हो रही हो, छींकें ना आ रही हो, खांसी ना आ रही हो, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। सेहत जान है तो जहान है, इसलिए हम आपसे कहते हैं बाखबर सवेरा में कि प्लीज अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखा करें।